کیا آپ نے کبھی دریا کو چیختے ہوئے سنا ہے؟ یا پھر کیا آپ نے کبھی پانی کو روتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر نہیں تو 27 جون 2025 کو سوات میں وہ پانی چیخ رہا تھا، مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ ایک خاندان خوشی کے لمحات دریا کے کنارے گزار رہا تھا، اور چند لمحوں بعد وہ سب ختم۔ یہ کوئی قدرتی آفت نہیں تھی، بلکہ یہ تھا سسٹم کا قتل۔ کیونکہ نریشن کا یہ پہلا موقع نہیں تھا، بلکہ سوات کو ہم نے پہلے بھی ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے۔ 2007 طالبان کا قبضہ لیکن حکومت بے خبر، 2010 تباہ کن سیلاب، 2000 سے زائد اموات، لیکن ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ 2022 ایک بار پھر فلڈ، بچے بہہ گئے، پل ٹوٹ گیا، لیکن ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ گئے۔ 2023 وارننگ کے باوجود دریائے کنارے ہوٹل آباد، کوئی ایکشن نہیں، اور اب 2025 پھر ایک اور خاندان کو دریا لے گیا، مگر سسٹم آج بھی سو رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر سال پاکستان میں 50,000 سے زائد لوگ سیلاب سے متاثر ہوتے ہیں؟ ہر سال کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے، مگر حفاظتی بند دریا کے نقشے بس فائلوں میں ہوتے ہیں۔ جب وہ سیلفی لے رہے تھے تو اچانک پانی آ گیا۔ کیا بتا دی بچوں کو؟ یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا سانحہ ہے۔ ان کا ٹور جو ہے نا 5 دن کا تھا کلام میں، 5 دن کیا 1 گھنٹے کی مہلت نہیں ملی، اور دریا جو ہے نا سب کی جانے لگے۔ بیٹی سی چھوٹی زور زور سے رونے لگی، نہ کیا ہوا بیٹا؟ کہنے لگے ابو جی ہمارے بچے دریا میں بہہ گئے۔ السلام علیکم، مجھے شان شبیر کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سوات کے انسیڈنٹ کے بارے میں مکمل طور پر جانیں گے، اور بات کریں گے کہ آخر کب تک ہم سوتے رہیں گے، ہم اپنی قوم کے لیے کب جاگیں گے، کیونکہ کوئی آخری واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیے گا۔ بڑھتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ تو ریسکیو والا اس وقت پہنچ گیا کہ کسی نے حرکت نہیں کیا، نہ ہاتھ لگائے نہ کوئی سیڑھی لگائے، تو بس اسی طرح کھڑا تھا۔ پانی تھوڑا زیادہ ہو رہا تھا، تو پانی بہت زیادہ ہو گیا، تو بس یہ حادثہ ہو گیا۔ تو ہمارا تقریباً 18-19 بندے تھا، تو اس میں 6 ہم بچ گیا، تو بقایا سارے پانی میں لے گئے۔ یہ دن تھا جمعرات کا، موسم تھوڑا بھاری ضرور تھا، مگر کسی کو کیا خبر تھی کہ خوبصورت سی پکنک 9 زندگیوں کی آخری پکنک بن جائے گی۔ یہ خاندان دریا کنارے سیر کے لیے آیا تھا، لیکن اچانک بادل گرجے، پانی کا زور بڑھا، اور لمحوں میں سب کچھ بہہ گیا۔ بچے جہاں گئے ہیں وہاں خشک جگہ تھی، گزر کے بھی وہ گئے ہیں، خشک تھا، اور جب وہاں پہنچے ہیں آگے اس کے پانی تھا جہاں وہ کھڑے تھے۔ یہ کیا وہ کہاں سیرے وغیرہ کھینچ رہے تھے، اور جہاں سے گزر کے گئے ہیں اس طرف پانی آ گیا۔ جہاں کھڑے ہیں وہ ویسے ہی ہے، وہ رستے میں پانی آ گیا جہاں سے انہوں نے واپس آنا تھا، اور پانی کی سپیڈ اتنی تھی کہ میں نے کوشش کی ہے لیکن میں بھی گر گیا تھا۔ یہ وادی کبھی پھولوں کی خوشبو سے مہکتی تھی، لیکن 27 جون 2025 کو یہاں صرف پانی اور سسکیاں تھیں۔ ایک لمحے میں ہنستا کھیلتا خاندان، اگلے لمحے دریا کی بے رحم موجوں میں گم ہو گیا۔ یہ ہے سوات، یہ ہے پاکستان کی وہ زمینی حقیقت جسے ہم بار بار بھول جاتے ہیں۔ ریسکیو 1122 اور PDMA نے فوری کارروائی کی، کم از کم 9 افراد کی لاشیں نکال لیں، جبکہ درجن افراد کو پانی سے محفوظ نکال لیا گیا۔ کل 17 ہلاکتیں رپورٹ کی گئیں، جن میں بچے، خواتین اور مرد شامل ہیں۔ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور انتظامیہ نے فوری نوٹس لیا، 136 ٹرک امدادی سامان کے بھیجے گئے۔ مگر میرا سوال وہی ہے، کیا ہم ہمیشہ واقع ہونے کے بعد جاگیں گے؟ 136 ٹرک ریلیف کے، سوال یہ ہے ریلیف کیوں، رکاوٹ کیوں نہیں؟ NDMA کا الرٹ، مگر الرٹ صرف کاغذ پر ہی ہوتا ہے، نہ بینرز، نہ لاؤڈ اسپیکرز، نہ مقامی انتظامیہ کی گشت۔ کیا ایک خاندان کی موت ہی شرط ہے ہمیں جگانے کے لیے؟ کیونکہ 2007 میں سوات کی وادی جو سیاحوں کی جنت کہلاتی تھی، آہستہ آہستہ دہشت کی وادی بنتی جا رہی تھی۔ مولانا فضل اللہ اور اس کی تحریک نفاذ شریعت محمدی نے اس سرزمین پر قبضہ کر لیا۔ لڑکیوں کے اسکول جلائے گئے، عوام کو کوڑے مارے گئے، حتیٰ کہ ریڈیو طالبان سے روزانہ حکم جاری ہوتے، اور ریاست ایک تماشائی بنی دیکھتی رہی۔ فوج نے تب حرکت کی جب سوات جل چکا تھا۔ سوال آج بھی زندہ ہے کہ اگر حکومت پہلے جاگ جاتی تو شاید ملالہ یوسفزئی پر گولی نہ چلتی اور سوات کے سینے پر بندوقوں کی چھاپ نہ پڑتی۔ 2010 میں آنے والے سیلاب کو پاکستان کی تاریخ کا بدترین قدرتی سانحہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سے 20 ملین لوگ متاثر ہوئے تھے، 2000 سے زائد افراد کی جان گئی تھی، کھیت بہہ گئے تھے، ہزاروں گھر زمین بوس ہو گئے تھے۔ لیکن اصل المیہ یہ تھا کہ وارننگ سسٹم کام نہیں کر رہے تھے۔
ندی نالے بے قابو تھے مگر انتظامیہ بے عمل تھی۔ بس UNO نے مدد مانگی مگر ہمارا اپنا نظام تصویریں لینے میں مصروف تھا۔ کہا گیا کہ یہ ایک بار کا حادثہ ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا، صرف اگلے سیلاب کا انتظار کرتے رہے اور پھر 2022 میں وہی پانی وہی موت۔ 2022 کا سال پھر سوال کے لیے امتحان بن گیا۔ مسلسل بارشوں نے دریا کو بھپرا دیا، پل گرے، سڑکیں بند ہوئیں اور کئی بچے پانی میں بہہ گئے۔ میڈیا نے چیخ چیخ کر بتایا کہ سڑکوں پر پانی ہے، اسکول بند کرو، ہوٹل خالی کرو، لیکن افسوس فیصلے تب کیے گئے جب چھتوں پر پانی چڑھ گیا۔ ایک ماں چیختی رہی کہ میرا بیٹا دریا میں گر گیا ہے اور لوگ پوچھتے رہے کہ انتظامیہ کہاں ہے۔ 2023 میں حکومت نے الرٹ جاری کیا کہ دریا کے کنارے تمام تجاوزات ختم کرائے جائیں، ہوٹل بند کرے جائیں، لیکن ہوا کیا؟ وادی میں ہوٹل بدستور کھلتے رہے۔ دریا کے دامن میں رات کے کھانے اور سحر کے ناشتوں کا سلسلہ جاری رہا، کیونکہ ریاست ہوٹل مالکان کے ساتھ تھی اور جہانیں عام لوگوں کی تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سیلاب آیا، ہوٹل بہہ گئے، لوگ دب گئے اور حکومت پھر ایک پریس کانفرنس، پھر افسوس۔ ہم نے سبق نہیں سیکھا بلکہ ہم ایک اور سیلاب کا انتظار کرتے رہے۔ ان چاروں واقعات کا انجام یہ ہے کہ ہر بار ہمیں قدرت نے خبردار کیا، لیکن ہر بار ریاست نے دیر کی۔ ہم نے ماضی کو نظر انداز کیا اور یہی غلطی آج بھی خاندانوں کی جان لے رہی ہے۔ یہ خاندان صرف ایک نمبر نہ تھا، یہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی ماں، آپ کے بچے یا پھر آپ کی بیوی۔ اگر ہم اب بھی نہ جاگے تو یاد رکھیے گا اگلی بار ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمیں بچانے والا بھی نہ ہو۔ اپنی آواز بلند کریں، حکومت سے سوال کریں، ندی نالوں کے کنارے آبادیاں، ہوٹل، تجاوزات ختم کروائی جائیں، اور اگلی بار جب کوئی یہ کہے کہ یہ صرف بارش ہے تو یاد رکھیں بارش بہانہ ہے، اصل قاتل سسٹم ہے۔ سوات کا سیلاب صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک وارننگ ہے۔ قدرت کو سنبھالنے کے لیے ہمیں سنبھلنا ہوگا، دعاؤں کے ساتھ ذمہ داری کی بھی ضرورت ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آگے کوئی اور ماں اپنی اولاد کو نہ کھوئے، کوئی اور خاندان سیلاب کی نظر نہ ہو جائے۔